ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی، یہ تو نارمل روٹین تھی۔ پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ۔ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے، 4 پڑھتے تھے۔ پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا، اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں، تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق۔ تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت۔ تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار، بولو بھائی بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جرمانہ رکھیں اپنے اوپر۔ جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا، انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے۔ یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا نہیں ہے۔ خود سزا دے اپنے آپ کو۔ فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ بول، ناشتہ نہیں کرنا اس دن۔ دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہمارے نیک بندے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اتنا ذکر کیا قرآن نے کہ صحابہ پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں، غریب کیسے خرچ کرے، اتنی ترغیب دی۔ پورے باغ آ کے صحابہ نے صدقہ کر دیے۔ جہاں نماز کا ذکر وہیں اللہ نے صدقے کا ذکر کیا۔ ماہرین معیشت اگر یہ آیتیں دیکھیں تو وہ شاید یہ سوچیں کہ صدقے کا تذکرہ اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، اکنامکلی مسلمان قوم مضبوط ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہی وجہ ہوگی نا، تاکہ سب دیں اور معیشت میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ یہ وجہ دوسرے نمبر پر ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اصل وجہ بولو نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اور بندے کا جو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ چاہتے ہیں تم یہ ثابت کرو اپنے عمل سے کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے اور تمہیں یقین ہے کہ ایک دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور تم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو اور تم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہو۔ اس کے لیے جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے مجھے یقین نہیں آئے گا۔
بہت مشکل ہے باس. اس کے لیے جب تک روکڑا خرچ نہیں ہوگا, اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے دعووں پر یقین نہیں آئے گا. اس کی مثال دیتا ہوں میں. ایک کروڑ پتی تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک پلاٹ بک رہا ہے, خرید لے, انویسٹ کر لے, پیسے نہیں ہیں ادھار لے کے ڈال دے. 1 کروڑ کا لے گا, میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینے میں 30-40 لاکھ اس کی قیمت بڑھ جائے گی. پھر نہ بولنا کہ سودا ہاتھ سے نکل گیا. اس کی جگہ جب میں ہوں گا تو میں اسے مشورہ دوں گا, اگر تجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ 1 مہینے میں 1 کروڑ سے 1 کروڑ 50 لاکھ کا ہو جائے گا تو اپنے پیسے لگا دے. کیا خیال ہے وہ؟ اب وہ جواب میں ای آ چوں چاں چیں چوں کرنے لگے. اس کا مطلب اس کو یقین بولو نہیں. اس کو کسی نے یہ پلاٹ آپ کو پہنانے کا حکم دیا ہے, اس کا کمیشن ہے کہ یار اس کو پہنا دے, یہ سبزی والے بھی اس سے پیسے لے کے بھاگے میں, اور پتہ نہیں کون کون یہ خرید لے گا. جس کو یقین ہوتا ہے وہ اپنا سودا جانے دیتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دیں گے کہ پلاٹ خریدو اور بیچو, تو دے دیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن عام طور پہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, اور بہت صحیح کرتے ہیں وہ, کیونکہ ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کر رہے ہوتے. جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ کم اور پروفٹ زیادہ, تو وہ آپ کا نہیں بلکہ اپنا پیسہ لگائے گا اس میں, سمجھتے ہو؟ اور جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے پروفٹ کم ہے, وہاں کمیشن پہ آپ کو وہ پلاٹ پہنا دے گا. اپنا کمیشن رکھ لے گا 2%, 1% جو بھی ہے آپ کو پہنا دے گا وہ. سارے نہیں ہوتے لیکن ہم اکثر ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ خود اس کی جگہ ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے, تو پھر خود سوچ لو, پھر اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات. وہ کیوں لگائے گا آپ کے پیسے؟ جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے 100% پروفٹ, وہاں کس کا پیسہ لگاتا ہے؟ اپنا. اور جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں کس کا لگاتا ہے؟ دوسروں سے پیسے لے کے لگاتا ہے. سر ایک بڑا اچھا پروجیکٹ آیا ہوا ہے, بہت بہترین پروجیکٹ ہے, آپ لگا لیں اس میں پیسہ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں, یہ مجھے رزاق جو کہتے ہیں کہ میں روزی دیتا ہوں, یہ خالی پیلی کے نعرے ہیں, ہوائی باتیں ہیں, یا یہ مانتے ہیں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ان کو یقین ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی, جس دن اپنے گناہوں کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے ہوں گے, اور اس دن ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہوگا تو اللہ کا غضب اس صدقے کی برکت سے ٹھنڈا ہوگا. ان کو اگر یقین ہے تو یہ پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور خرچ کا مطلب ٹرائی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. دیکھو, جس بزنس میں پروفٹ کا آپ کو یقین نہ ہو, امکان ہو, انویسٹمنٹ وہاں بھی کر دیتے ہو, مگر بڑی انویسٹمنٹ بولو نہیں کرتے. ٹرائی یار, ایک فائل لے کے ڈال دے یار, ایک فائل لے کے اسٹیٹ ایجنٹ کو کیا بولتے ہو یار, سب لوگ خریدنے, ہماری بھی ایک لے کے ڈال دے فائل, اتنے پیسے ہیں میرے پاس, 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ. کچی آبادی میں بھی لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں. سوچو 10-10 20-20 لاکھ کے انویسٹمنٹ تو کچی آبادی میں کر رہے ہیں. کبھی اللہ کے لیے 10-15 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی کسی نے؟ نہیں آئی کھوپڑی میں بات ہے. یعنی اللہ کو قرضہ دینے میں اتنا بھی رسک نہیں لے رہے جتنا کچی آبادی میں 10-15 لاکھ کے پلاٹ کا رسک لے رہے ہوتے. مطلب اتنا اللہ کے پاس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, تو 20 روپے دے دیے اس کو وائپر والے کو جو آپ کا گاڑی کا شیشہ